اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ وأعتدنا للکافرین عذابا مہینا والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا وماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر وانفقوا مما رزقهم اللہ وکان اللہ بہم علیما ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وإن تک حسنة یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا. عزیز طلبہ، یہ سورہ نساء کے چھٹے رکوع کی آخری آیات میں نے پڑھی ہیں. انشاءاللہ آج اسی کا درس ہوگا. تو پہلے طلبہ مفردات اور بعض توضیحات لکھ لیں، اس کے بعد ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ کی جائے گی. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، یہ یبخلون بخلا یبخل بخلاً، بخل کرنا یعنی آدمی کے ذمے جو اخراجات ضروری ہیں آدمی اس کو بھی نہ کرے، بخیلی سے کام لے. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، کتما یکتم کتماناً چھپانا، اور اعتدنا ہم نے تیار کیا. عین تا دال مادہ ہے، اعتدنا یہ باب افعال سے ہے اس لیے کہ عین تا دال اصلی ہے اکرمنا کے وزن پر. اور مہین کے معنی ہوتے رسوا کن، رسوا کرنے والا. اہانا یہینو یہانتاً، رسوا کرنا. والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، یہ ریاء یہ مصدر ہے. میں نے کئی بار بتایا ہے کہ باب مفارق کئی مصادر آتے ہیں، راء یرائی مراعاتن و ریاءن، بطور نمائش کوئی کام کرنا، حقیقت کے خلاف دکھانا. ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ومن یکن الشیطان له قرینا، قرین کے معنی ساتھی، دوست. جمع قرانا، جیسے علیم کی جمع علماء، کریم کی جمع کرما، تو قرین کی جمع قرانا، ساتھی. وماذا علیہم لو انفقوا باللہ والیوم الآخر وانفقوا مما رزقهم اللہ وکان اللہ بہم علیما. یہ میں نے بتایا ہے اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں جہاں لفظ کانا آتا ہے، یہ کانا دوام و استمرار کے لیے ہے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، یہ مثقال کے معنی ہو ہم وزن. مثقال جمع مثاقیل، ہم وزن. جیسے مثقال ذرہ ایک ذرہ کے ہم وزن، مثقال کلو ایک کلو کے ہم وزن. ویسے مثقال یہ ایک دینار کے وزن کو بھی مثقال کہتے ہیں. ایک دینار کا وزن جو 4 گرام 250 ملی گرام ہوتا ہے، یہاں ہم وزن کے معنی میں ہے. اور وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفَهَا، ضَاعَفَ يُضَاعِفُ مُضَاعَفَةً، ڈبل کرنا، کئی گنا کرنا، ضعف مادہ ہے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، یہ شہید اور شاہد لغت میں اس کے کئی معنی ہیں. شہید و شاہد موجود،
حاضر، گواہی دینے والا، دیکھنے والا، کئی معنی اس کے ہیں۔ یہاں گواہی دینے والا مراد ہے، حاضر یا موجود نہیں۔ وجینا بکا علی ہؤلاء شہیدا یومئذ یود الذین کفروا، یہ ودا یود مودتاً، محبت کرنا، لو تسوا بہم الارض، یہ سوا یسوی تسویتاً، برابر کرنا، زمین میں برابر کر دینا، یعنی زمین میں دھسا دینا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخیلی کا حکم دیتے ہیں اور اس فضل کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، یہ من فضلہ من ما کا بیان ہے، اللہ کی دی ہوئی فضل کو چھپاتے ہیں۔ یہ اصل میں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو متکبر ہوتے ہیں، فخر کرنے والے ہوتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ حقوق العباد کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں، جن کا ذکر ہوا ہے پچھلی آیات میں۔ اور ہم نے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے، دیکھیے بڑے سے بڑا نیک کام ہو، اگر اس میں ریاکاری ہو تو ریاکاری کی وجہ سے وہ کام شرک بن جاتا ہے۔ جیسے آدمی نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے غیروں کو دکھانے کے لیے، تو من صام یرائی فقط اشرک، من تصدق یرائی فقط اشرک، یعنی جس نے روزہ رکھا دکھانے کے لیے، صدقہ کیا دکھانے کے لیے، نماز پڑھی دکھانے کے لیے، شرک کیا، گویا اس نے غیر اللہ کو اپنی عبادت میں شامل کر دیا۔ تو جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے اور وہ ایمان نہیں لاتے ہیں اللہ پر نہ یوم آخر پر، اور شیطان جس کا ساتھی ہو جائے، فساء قرینا، وہ کتنا برا ساتھی ہے۔ ومن یکن الشیطان لہ قرینا، شیطان جس کا ساتھی ہو جائے وہ کتنا برا ساتھی ہے۔ وما علیہم، اور ان پر کیا ہو جاتا، انہیں کیا ہو جاتا، وما علیہم یعنی ان کو کیا پریشانی ہوتی اور ان کو کیا ہو جاتا اگر وہ ایمان لاتے اللہ پر، یوم آخر پر، اور خرچ کرتے اس چیز سے جو روزی اللہ نے ان کو دی ہے۔ وکان اللہ بہم علیما، اللہ تعالیٰ ان کو جاننے والا ہے۔ دیکھیے قیامت کا ذکر ہوا، بدلہ دینے کا ذکر ہوا، خرچ کرنے کا ذکر ہوا، تو آدمی دنیا میں جو بھی نیک کام کرتا ہے تو آخرت میں اس میں کمی نہیں کی جائے گی۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً، یہ تکو کس میں لوٹتی ہے؟ ذرہ کی طرف۔ اگر ایک ذرہ نیکی ہو تو تکو کا مرجع ہے ذرہ، جو وَإِن تَكُ اصل میں یہ وَإِن تَكُن ہے، کانا یکونوں میں جو یہ تکن ہے تو خلاف قیاس نون کو حذف کر دیتے ہیں، ورنہ وَإِن تَكُن وَإِن یکن تو نون حذف کر دیتے ہیں وَإِن تَكُ۔ اور اگر وہ ذرہ ایک نیکی ہو اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا کر دیتا ہے اور دیتا ہے اپنی طرف سے بہت بڑا اجر۔ یہ دیکھیے نیکی کو اللہ تعالیٰ کئی گنا کر دیتا ہے۔ ایک جگہ قرآن کریم میں ہے کہ الحسنۃ بعشر امثالها، یعنی اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا کم از کم 10 گنا دیتا ہے۔ اور بعض روایت میں اور بھی اس سے زیادہ بدلہ کا ذکر ہے کہ کم از کم 10 گنا نیکی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، 10 گنا بدلہ۔
اور دیتا ہے اپنی طرف سے اجر عظیم۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے گواہ لائیں گے۔ یہ ہر امت سے گواہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر امت کا گواہ اس کا پیغمبر ہوگا۔ اس وقت کا کیا حال ہوگا جب ہر امت سے ہم گواہ لائیں گے۔ جب قیامت کے میدان میں مختلف امتیں اکٹھا ہوں گی تو ہر امت کا پیغمبر اپنی امت کے بارے میں گواہی دے گا کہ ہم نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا، میری امت نے نہیں مانا، فلاں نے مانا۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور لائیں گے ہم آپ کو اے نبی ان لوگوں پر گواہ بنا کر۔ یہ اذا جب فعل ماضی پہ داخل ہوتا ہے تو اس کا ترجمہ مستقبل کا ہو جاتا ہے۔ تو کیا حال ہوگا جب ہم لائیں گے ہر امت سے ایک گواہ، یعنی ہر امت کا پیغمبر اپنی امت کے بارے میں گواہی دے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر کو خطاب کر کے کہا ہے کہ اے نبی ہم لائیں گے آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر، یعنی آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کے بارے میں گواہی دیں گے۔ ہر نبی اپنے بارے میں اپنی امت کے بارے میں گواہی دے گا، اور آخری پیغمبر سارے انبیاء کے بارے میں گواہی دیں گے۔ کیا گواہی دیں گے کہ یا اللہ یہ سچے ہیں، انہوں نے اپنی قوم کو تیرا پیغام پہنچا دیا تھا، اب انہوں نے نہیں مانا تو ان کا کیا قصور۔ گویا ہر پیغمبر اپنی امت کے بارے میں گواہی دے گا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کے بارے میں گواہی دیں گے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر امت کا پیغمبر اپنی امت کے بارے میں گواہی دے گا، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گواہی دیں گے دوسری قوموں کے بارے میں، دوسرے انبیاء کے بارے میں، جب کہ آپ وہاں حاضر نہیں تھے، موجود نہیں تھے۔ تو اصل میں حاضر رہنا، موجود رہنا، یہ علم یقینی کا ذریعہ ہے، اور شہادت علم یقینی کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اب یہ لوگ موجود نہیں تھے، وہاں اللہ کے رسول ان زمانوں میں نہیں تھے، لیکن قرآن میں بیان کردہ واقعات سے زیادہ علم یقینی کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو ذکر کیا سارے انبیاء کا کہ ان انبیاء نے اپنی امت کو دعوت دی، تو قرآن کریم نے جو بیان دیا ہے انبیاء کے بارے میں، اس سے زیادہ علم یقینی کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے بتانے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری قوموں کے نبیوں کے بارے میں گواہی دیں گے۔ تو قرآن میں بیان کردہ، اس لیے کہ قرآن میں بیان کردہ حقائق و واقعات سے زیادہ علم یقینی کس کا ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ کبھی کبھی اگر آدمی موجود ہو تب بھی اس کی آنکھ دھوکہ کھا سکتی ہے، اس کی عقل دھوکہ کھا سکتی ہے، لیکن قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے مختلف امتوں کے حالات ذکر کیے ہیں، نبیوں کے حالات ذکر کیے ہیں، اس سے زیادہ علم یقینی کا ذریعہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی علم یقینی کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے دوسرے انبیاء کے بارے میں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی قرآن کریم کی دی ہوئی علم کی بنیاد پر گواہی دیں گے جس میں گزشتہ انبیاء اور ان کی قوموں کے حالات بیان کیے گئے۔ بلکہ یہی نہیں، اسی علم یقینی کی بنیاد پر امت محمدیہ کو بھی قرآن کریم میں شہداء علی الناس کہا گیا ہے۔ امت محمدیہ کے لوگ دوسرے لوگوں کے بارے میں گواہی دیں گے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے دوسرے انبیاء کے بارے میں، ایسے امت محمدیہ کو لوگ دوسرے تمام لوگوں کے بارے میں بھی گواہی دیں گے۔ تو اسی علم یقینی کی بنیاد پر امت محمدیہ کو بھی قرآن میں شہداء علی الناس
تمام لوگوں کے لیے گواہ کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ارشاد ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، ایسی ہی ہم نے تم لوگوں کو، اے مومنوں، کم سے خطاب امت محمدیہ سے، ایسے ہم نے تم لوگوں کو امت وسط بنایا ہے، معتدل امت بنایا ہے، تاکہ تم لوگوں کے لیے گواہ بن جاؤ۔ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم سب کے لیے گواہ بن جائے۔ تو یہاں شاہد یا شہید کے معنی گواہ کے ہیں۔ یہاں میں اس لیے زور دے کر کے کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ شہید یا شاہد کے ایک معنی حاضر و ناظر بھی ہوتا ہے، تو مسلمانوں کے طبقہ، بریلویوں کا طبقہ کہتا ہے یہ جو آیت کریمہ ہے کہ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یا کہیں قرآن میں اِنَّا جَعَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، تو ان آیات کا ترجمہ ان لوگوں نے کیا ہے کہ اے نبی، ہم نے تمہیں حاضر و ناظر بنایا ہے، تم ہر جگہ موجود رہتے ہو۔ تو ان لوگوں نے شہید یا شاہد کا ترجمہ حاضر و ناظر کیا ہے کہ اللہ کے رسول ہر جگہ موجود ہیں، ہر جگہ دیکھنے والے ہیں۔ تو مذکورہ باتوں کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید بمعنی حاضر و ناظر ماننا بالکل غلط ہے، جیسا کہ بریلوی فرقہ کا عقیدہ ہے۔ اگر ایسا وہ لوگ کرتے ہیں کہ لفظ شہید کی بنیاد پر اللہ کے رسول کو حاضر و ناظر کہتے ہیں، تب تو امت محمدیہ کے ہر فرد کو حاضر و ناظر ماننا پڑے گا، جس کا کوئی قائل نہیں ہے۔ وہ قرآن میں کیا ہے کہ وہ كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اللہ نے امت محمدیہ کے سارے افراد کو لوگوں کے لیے شہداء بنایا ہے، گواہ بنایا ہے۔ اگر یہاں شہداء شہید یعنی حاضر کے معنی میں ہے، تب تو امت محمدیہ کے ہر فرد کو حاضر و ناظر ماننا پڑے گا، اور اس کا قائل بریلوی طبقہ بھی نہیں ہے۔ بہرحال یہ بریلویوں کی علمی اور دینی حماقت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر مانتے ہیں، جبکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ صحیح عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ بھی ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ناظر تو ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی حاضر و ناظر کہنا غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے، اپنے علم، اپنی قدرت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر ہے، ایسا بول سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کائنات کے ہر ذرے کو دیکھتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر تاریک رات ہو، تاریک جنگل ہو، اور وہاں کوئی کالا پتھر ہو اور اس پر کوئی کالی چیونٹی چل رہی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کالے رنگ کی چیونٹی کی رفتار کو بھی سنتا ہے، دیکھتا ہے، جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ ناظر تو ہے، لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے خود اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر نہیں ہے۔ اور ان احمق لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے بڑھا دیا کہ ان کو ہر جگہ حاضر و ناظر مان لیا۔ بہرحال بریلوی طبقہ کی بہت کچھ علمی اور دینی حماقتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان سے بچائے۔ تو یہ بہرحال تفسیر ہو گئی کہ کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے گواہ لائیں گے، یعنی اس کے پیغمبر کو، اور اے نبی ہم بنائیں گے تم کو ان لوگوں پر گواہ۔ اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ امت محمدیہ کو بھی اللہ تعالیٰ گواہ بنائیں گے۔ اس دن کیا ہوگا قیامت کے میدان میں؟ جب نبی گواہی دیں گے اپنی امت کے بارے میں، آخری پیغمبر گواہی دیں گے اور انبیاء کے بارے میں، اس دن چاہیں گے وہ لوگ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی نافرمانی کی، یہ کفار و مشرکین اس دن بہت گھبرائے ہوئے ہوں گے۔ وہ کیا چاہیں گے؟ لو تسوا بہم الارض، کاش ان کے ساتھ زمین کو برابر کر دیا جاتا، یعنی زمین میں دھسا دیا جاتا ان کو اور زمین برابر ہو جاتی ان کے ساتھ۔ تو قیامت کے میدان میں
پچھتانے سے کیا ہوگا؟ تو اس دن چاہیں گے وہ لوگ جن لوگوں نے کفر کیا، رسول کی نافرمانی کی، کاش ان کے ساتھ زمین کو برابر کر دیا جاتا، زمین میں دھسا دیے جاتے، حساب کتاب نہ ہوتا، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپائیں گے نہیں۔ قیامت کے میدان میں کفار و مشرکین خود اعتراف کریں گے اپنے جرائم کا، اور اگر وہ اعتراف نہیں کریں گے تو آدمی کے ہاتھ، آدمی کے پاؤں گواہی دیں گے قیامت کے میدان میں کہ بھئی اس نے یہ کام برا کیا تھا۔ بس آج کا درس پورا ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔